الا للہ الدین الخالص۔ مصطفیٰ جاوید صاحب پوچھتے ہیں کیا سحر و افطار کے کیلنڈر کو مد نظر رکھ کر افطار کیا جائے گا یا اذان کو مد نظر رکھ کر؟ میرے پیارے دوست، اذان نہ کیلنڈر کچھ بھی نہیں، صحیح جو آپ کو نقشہ اوقات دیا جاتا ہے، جو باقاعدہ طور پر جید علماء کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے، جو باقاعدہ طور پر ٹائم کے مد نظر رکھ کر جدید سہولیات سے فائدہ اٹھا کر رکھا جاتا ہے، اسی کے ساتھ روزہ کھولنا اور بند کرنا چاہیے، بالکل نہ اذانوں کے ساتھ نہ کسی اور چیز کے ساتھ۔ اذان تو ایک اضافی چیز ہے کہ آپ تک کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اب مؤذن وہ نہیں رہے کہ جو باہر پو پھوٹنے کا انتظار کرے کہ صبح صادق ہو گئی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے مؤذن وہ احتیاطاً 10 منٹ پہلے اذانیں دینے شروع کر دیتے ہیں، جیسے شیعہ حضرات 10 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ان کے دیکھا دیکھی ہمارے اہل سنت میں سے بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو اذانیں پہلے دینا شروع کر دیتے ہیں، آگے پیچھے ان کی اذانیں ہم نے سنی ہیں تو وہ 15-15 منٹ ٹھہر کے اذانیں دیتے ہیں۔ رمضان شریف میں بیچارے چونکہ ذرا پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں مولانا حضرات، تو وہ بڑے تنگ پڑے ہوتے ہیں مؤذن صاحب بھی، اب اذان دیں فارغ کریں ان کو، تو اس لیے ایسا مؤذن جس کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہ لوگ بالکل وقت کے پابند ہیں، اس کے اذان کے ساتھ کھولا اور روزہ بند کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے قریب میں جب مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد تھی تو مولانا صاحب اس کا بہت خاص خیال رکھتے تھے اور مؤذن سے پوچھتے تھے کہ آج کل کیا وقت چل رہا ہے، اس پہ بار بار خود کیلنڈر دیکھتے تھے، اتنا کیلنڈر دیکھتے تھے وہ کہ مجھے شک ہونے لگ گیا پتہ نہیں مولانا کا حافظہ کمزور ہے، اتنا کیلنڈر ڈیلی دیکھتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھنا، نماز پڑھ کے جا کے کیلنڈر کے پاس کھڑے ہو جانا۔ تو پھر انہی کے دیکھنے کی وجہ سے مجھے بھی یہ ذوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی کیلنڈر دیکھنے لگ گیا، لیکن یہ کیلنڈر وہ نہیں ہے جو عام اپنی پبلسٹی کے لیے، دین کے لیے نہیں، پبلسٹی کے لیے جو چھپواتے ہیں نا کہ فلانا جولر اس کے اوپر پھر اور فلانی جو فیبرکس، یہ اس طرح کے نہیں، ادھر نہیں، آپ نے ایکچول کیلنڈرز دیکھ کے جو شائع ہوتے ہیں جید علماء کی طرف سے، وہ ہر فرقے کی طرف سے شائع ہوتے ہیں، آپ وہ لے کر کے ان سے روزہ کھول سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں۔